بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، عنوان کے بارے میں تو آپ لوگوں کو شاید خبر ہو چکی ہوگی اگر میسج پہنچا ہوگا. عنوان ہے بڑا ہی پیارا اور ذکر بھی پیارے ہی لوگوں کا ہوگا اور مجلس بھی ماشاءاللہ پیاری ہے. ساری چیزیں پیاری پیاری ہیں، اس لیے امید ہے کہ کسی کو نیند نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نیند تو وہاں آتی ہے جہاں کچھ مایوس کن باتیں ہوں یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوں کہ جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو، آپ لوگوں کو دھیان سے سننے کا بہت بہت اجر اور بہت بہت صلہ عطا فرمائے. بہت ہی اہم عنوان بدعت اور اس کے نقصانات، اور اسی موضوع سے جڑا ہوا ہمارا عنوان بھی ہے کہ جس کو جنت چاہیے اسے بدعتی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جنت کا طلبگار بدعتی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. جنت بھی چاہیے اور بدعت پہ عمل بھی چاہیے. جنت بھی چاہیے اور شرک اور کفر بھی چاہیے. جنت بھی چاہیے اور معصیت بھی چاہیے. تو یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آگ اور پانی اکٹھا کیا جائے. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو آگ اور پانی اکٹھا کر سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں ہو سکتا ہے. ارے اس دنیا میں وہ بھی ہوتا ہے، آگ اور پانی بھی اکٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آگ کی فطرت ہے جلانا، اور باقی دوسری چیزوں کی فطرت کیا ہے؟ جلنا. لیکن کل آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے آگ پہ چلیں گے اور جلیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے منظر کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو یہ عجیب و غریب ہے. اس دنیا میں انسان امتحان میں ہے، اور اگر چالاکی سے کام نہ لے تو ایمان بھی گیا اور اس کی زندگی برباد ہوئی، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ اس عقل کا صحیح استعمال کیا جائے. لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن
نقصان دہ چیزوں میں. اور قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا، کافر دیکھے گا کہ تباہ اور برباد ہو گیا، تو وہ اسی عقل کا ماتم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ذکر کیا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور سن کے سمجھا بھی ہوتا. ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو سننا اور سن کے سمجھنا اور اسی میں شامل ہے صحیح سمجھ کے اس سے مطابق اپنا عمل کرنا. تو اتنی بات اگر پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو جنت آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جنت کا حصول تو آسان ہے، لیکن مشکل اور کٹھن راہوں سے گزر کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دنیا کانٹوں کا گھر ہے، اور آپ کو اس دنیا سے گزرنا ہے، کانٹوں کا راستہ ہے. بلکہ یوں مثال دی جاتی ہے کہ گناہوں کے کانٹے اس طرح سے ہیں، جیسے ایک محسوس کیجئے کہ آپ جو ہے کانٹے دار درختوں کے بیچ میں ایک راستہ گیا ہو، اور اس بیچ سے صرف گزرنے کا، بس چلنے کا راستہ ہو. دونوں طرف سے کانٹے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کانٹے بھی کیسے کہ اگر آپ کے دامن سے الجھ جائیں تو پھر آپ اسی میں الجھ جائیں، پھر آگے بڑھ نہ پائیں. تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ گزرنا ہے آپ کو راستے سے. بغیر گزرے آپ منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو کیا کریں گے؟ بہت ہی احتیاط سے گزریں گے، بہت زیادہ احتیاط سے. ہمیں اس دنیا کے اندر بدعت یا معصیت کی دلدل سے گزرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تب اس کے بعد جنت کی پرسکون فضا ہم کو ملے گی، جنت کی پرسکون زندگی ملے گی. تو ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے جنت کے طلبگار. تو اب جنت کے طلبگار تو جتنے فرقے ہیں سب کہتے ہیں ہم ہیں. کوئی کہتا ہے میں جہنم کا طلبگار ہوں. صوفی سے پوچھئے، جو یہ کہتا اللہ ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے، اس سے پوچھئے. قبروں پر سجدہ کرنے والوں کو سے پوچھئے، بلکہ زندوں کے قدموں پر گرنے والوں سے پوچھئے. آج یہ بھی ہو رہا ہے. ابھی تک تو یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ صاحب آپ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں. اب تو یہ زندہ لوگ اپنے قدموں کا سجدہ کراتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں. جب آ کے سجدہ کرتا ہے سر پہ تھپکی دیتے ہیں، بیٹا جیو، ہے نا. تو وہ تو جیے گا، اور ایسی زندگی جیے گا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور توحید اور سنت کی راہ پہ نہیں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو موت آئے گی کہ زندگی ختم ہو جائے، اور نہ ہی اس کا عذاب ہلکا ہوگا. تو جیو، تو یہ زندگی ہے. آئیے اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں جنت کے طلبگار کون. اس لیے کہ قرآن جو بتائے گا جنت کے طلبگاروں کو، اور کون بتا سکتا ہے. آپ کے سامنے میں نے 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی چند آیتیں ذکر کی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے جنت کے طلبگاروں کا ذکر کیا ہے. کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، کچھ اوصاف ضمناً اس میں داخل ہو جائیں گے، کچھ اوصاف کلیئر ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ایک تو قد کا ذکر کیا اور دوسرے افلحہ کا. افلحہ عربی زبان میں کہتے ہیں صیغہ ماضی ہے، اور ابھی جو ہے ہم مستقبل میں وہ چیز پانے والے ہیں، اور فیصلہ اس کا ہو گیا کہ ہو گیا، حاصل ہو گیا. کیوں؟ تاکید کے لیے کہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے. یہ نہیں کہا کامیاب ہو جائیں گے. اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ امید ہے آپ کامیاب ہوں گے، اور کسی سے کہا جائے آپ کامیاب ہیں، تو کس میں زیادہ زور ہے؟ کامیاب ہیں، شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے سے ابتدا کی جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہ گیا. اور پہلی چیز جو ذکر کی جنت کے طلبگاروں کی، وہ کیا ہے؟ المؤمنون. جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں جانے والا
نہیں ہے۔ تو اب اس روئے زمین پر جتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں سب مومن ہیں؟ نہیں، دعویٰ تو سب کا ہے، بلکہ جو صحیح طور پہ مومن ہیں اللہ کے میزان کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے جو صحیح مومن ہیں ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ یہ جہنم کے کندے ہیں، اور اپنے اوپر اللہ کی پناہ، اپنے اوپر انہوں نے ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے، پیروں نے، مرشدوں نے اور فقیروں نے، فقیر کہتے ہیں، یہ فقیر ہیں، کہتے ہیں فقیر اور مانگتے ہیں سب کچھ انہی سے۔ یہ عجیب و غریب، کہتے ہیں اللہ کے فقیر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں اور مانگتے ہیں ان سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فقیر سے مانگا جائے، اندھے سے کہا جائے بھائی راستہ ہمیں دکھا دو؟ تو اگر آپ چاہیں تو اہل تصوف جو ہوتے ہیں، صوفی لوگ، یہ بھٹکے ہوئے لوگ، اگر آپ تھوڑا سا عقل سے کام لیں، سوجھ بوجھ سے کام لیں نا، تو جو مثل مشہور ہے کہ انہی کا جوتا انہی کا سر فٹ ہو جائے۔ بہت پہلے جو ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، بہت پہلے یہ عید میلاد النبی کو 12 وفات کے نام سے مناتے تھے، 12 وفات۔ بعد میں کسی وہابی نے ہی ان کو کہہ دیا کہ واہ کمال ہے، آپ کہتے بھی ہیں 12 وفات اور مناتے ہیں خوشی، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ ایسا کام تو پاگل کرتا ہے، کسی کا کوئی عزیز، کسی کا کوئی قریبی، کسی کا کوئی محبوب، کسی کا کوئی بھائی، بیوی، بہن، اس کا انتقال ہو جائے اور لوگوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہنسی کی محفل سجائے، قہقہوں کی محفل سجائے، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ اس کو پاگل خانے میں پہنچا دو۔ تو لوگوں نے یہی کہا آپ لوگوں سے پاگل کوئی ہے نہیں، مناظرہ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی، اس کے بعد نام رکھتے ہو اس محفل کا 12 وفات، اور اس کے بعد خوشیاں مناتے ہو، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ تو پھر ان کی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر اب جو ہے عید میلاد النبی کا نام، پہلے نہیں تھا عید میلاد النبی، پہلے 12 وفات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب کون ہوا؟ مومن۔ یعنی جنت کے طلبگار کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا۔ بے ایمان داخل نہیں ہو سکتا جنت میں، یہ بے ایمان نہیں جو لین دین میں بے ایمانی کرتے ہیں، دین کا بے ایمان وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کی تفصیلات میں اگر جائیں تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ ایمان میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ وہ 6 ارکان جو ہیں، ہے نا، اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یوم الآخر پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں المؤمنون کے اندر موجود ہیں، ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ لیکن سب سے مین چیز اور سب سے پہلی چیز جو آتی ہے ایمان کے ارکان میں، وہ کیا آتی ہے؟ ایمان باللہ۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گھسا ہوا ہے، یہ پلر ہے، کہتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ تو اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس رب کی تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے، عقیدہ رکھ کے کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح کے عقیدے والے مولوی سے ایک صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت اللہ ہر جگہ ہے، تو کہنے لگا کہ ہاں ہر جگہ ہے۔ ہاں اللہ ہر جگہ ہے، تو کہا آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے بھی ہے اللہ، کیا کرے وہ؟ ہاں کہے تو کفر ہے۔ اب خاموش کہ بھائی بولیے کچھ، ابھی آپ نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، تو آپ کی کرسی کے نیچے بھی تو جگہ ہے۔ آپ جب رات میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں جس بستر پہ، اس کے نیچے بھی اللہ ہے۔ ان کے پیر ہوتے ہیں ہر جگہ۔ وہ شاید آپ نے قصہ کبھی پڑھا ہوگا جس کو احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، وہ بیوی کے تعلق سے جو ہے کہ
2 بیویاں تھیں اس کے پاس پیر کے، تو ایک بیوی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو شوہر بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں قائم کیا، اور دوسری بیوی بھی اسی کمرے میں تھی۔ تو صبح ہوئی تو پیر صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے درست نہیں تھا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ ایسا کام کرنا۔ تو کہا حضرت آپ بھی تھے وہاں، آپ بھی وہاں دیدار کر رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں دراصل پیر اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی پیر اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے عقیدے ہیں، لیکن جب انسان عقل کا استعمال کرے گا، ان کے یہاں کیا ہے، صم بکم عمیٌ ہو کر کے ان کے پیچھے چلو، اندھے بہرے گونگے عقل کے دشمن بن کے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اگر قرآن کا یا حدیث کا کوئی ترجمہ، اس کی کوئی شرح اور تفسیر دماغ میں ڈال دی ہے تو یہ سمجھتا نہیں ہے آدمی کہ ایسا کیسے بن سکتا ہے، ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ایمان میں، مومن میں سب سے پہلے ایمان کی صفات میں ایمان باللہ کی صفت آتی ہے۔ جو ایمان باللہ کی صفت میں فیل ہو، باقی ارکان پر ایمان رکھتا ہو، کام آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ اساس اور بنیادی چیز ہے جس کو ہم توحید کہہ سکتے ہیں۔ یہ آدمی موحد نہیں ہے تو جنت میں اس کا داخلہ ممنوع ہے کہ نہیں؟ ممنوع ہے کہ حرام ہے؟ کبھی تو داخل ہوگا نا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بتائیے، داخل ہوگا کبھی کہ نہیں داخل ہوگا؟ ابھی کہہ رہے تھے نہیں، اب خاموش ہو گئے۔ جی کبھی ہوگا داخل؟ ہاں، موحد نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگا، لیکن مرتے مرتے یا مرنے سے کچھ دن پہلے اگر موحد ہو گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ داخلہ ہو جائے۔ تو ایمان کے ارکان، 5 ارکان پہ آپ ایمان رکھیں، پہلا رکن آپ کا گڑبڑ ہے تو آپ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس تفصیلات میں جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ مین پلر ہے، ایمان مین پلر ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، اب قد افلح المؤمنون کہہ کر کے تو اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ مومن ہی داخل ہوں گے جنت کے اندر۔ لیکن ابھی اگر آپ فیلڈ کے اندر نکلیں، میدان میں نکلیں، ادھر ادھر جائیں اور ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہیں کہ بھئی آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی کہے گا کہ نہیں؟ اس سے پوچھیں نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، 1-2 وقت کی، 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، کیا کریں، ڈیوٹی کا مسئلہ رہتا ہے، رات میں بہت دیر میں سوتے ہیں، 2 بجے تک کفیل جو ہے کام لیتا رہتا ہے، سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ مومن تو اس نے بڑے دعوے سے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہے کون؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، کہا اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی نماز کی جو روحانیت ہے اس روحانیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نمازیوں کو نماز کے اجر میں سے کسی کو 1/3، کسی کو 4 حصے میں سے 1 حصہ، کسی کو 5 حصے میں سے ایک حصہ، کسی 6 حصے میں سے 1 حصہ، 7 سے 1 حصہ، یعنی مراتب ہیں، درجے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان میں بھی مراتب ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یہ آپ جو نماز کے ارکان اور جو جذبہ عبادت جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، کہا جیسے، تشبیہ ہے نا، ورنہ یہ نہ کہے کوئی کہ پھر حدیث میں آیا ہوا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر اللہ ہر جگہ نہیں تو کیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صوفی آ سکتا ہے یہ بات لے کر کے، ایسے ہی تلاشتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے حدیث میں ہے کہ گویا آپ دیکھ رہے ہو، تو کیسے آدمی دیکھے گا جب جو چیز رہے گی نہیں؟ یہاں گویا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، وہ کام کر نہیں رہے ہیں، لیکن ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہے گی فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دیکھیں اس میں تشبیہ کتنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو گویا، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
جب آپ دیکھ رہے ہوں گے، دنیا کی مثال لے لیجئے، دنیا کی مثال لے لیجئے، آپ کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے آپ کی نوکری ختم کر دینا یا آپ کی نوکری برقرار رکھنا، اور آپ اس کو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں، تو کام میں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دم الرٹ رہیں گے نا، ایک دم ایکٹیو۔ لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ دیکھ رہا ہے، کبھی نہیں ہوگا، تو وہ چاق و چوبندی، وہ نشاط، وہ حرکت نہیں پائی جائے گی جو اس صورت میں پائی جائے گی۔ اس میں زیادہ آپ جو ہے ایکٹیو ہوں گے، اور اس میں زیادہ آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی دوسرے درجے کے مقابلے میں۔ لیکن انسان کی فطرتیں، انسان کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی حالت کا پابند نہیں بنا دیتا ہے کہ بندے کے لیے حرج کی بات ہو جائے۔ تو کہا اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کر لو، کچھ نہ کچھ تو روح تمہاری عبادت کے اندر موجود رہے۔ تو ہمارے اندر نہ وہ کیفیت نہ یہ کیفیت، دونوں کیفیتوں سے ہم غافل ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں، اور جو صورتیں امام پڑھتا ہے اس کو ہم جانتے بھی ہیں کہ فلاں صورت ہے فلاں صورت ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا امام نے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ نہیں۔ تو نماز، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے پہلے مومن کی روح جس چیز کے اندر لگتی ہے وہ نماز ہے، اور وہ نماز جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، جس کے ارکان، جس کے واجبات، جس کی سنتیں۔ دیکھیں، آپ اگر سنتیں جان بوجھ کے چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، رکن نہیں ہے، سنت ہی ہے، نماز تو ہو جائے گی نا، یہ آپ کے خشوع اور خضوع کی کمی کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا، مانتے ہیں رفع الیدین سنت ہے، تو یہ بتائیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کیوں پریشان؟ جب آپ مان رہے ہو کہ سنت نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تو یہ سوال کیوں ہو رہا ہے کہ اگر نہ کریں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کوئی بت بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ورنہ ایک مومن اور ایک مسلمان تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہے، رکوع کرنے کی کیفیت کیا ہے، سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہے، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، سلام پھیرنے کی کیفیت کیا ہے، ساری کیفیات کو کوشش کرتا ہے کہ اگر باطنی طور پہ وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے تو ظاہری صورت میں تو مشابہت پیدا ہو جائے۔ سچا مومن اس بات کے تلاش میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی مولوی عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن یہ بتائیں کہ نہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ جی ہاں، حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ تمہارے دل میں مرض ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مرض نہیں ہوتا تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ سنت رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات ہے؟ اچھا، اور کر لیں تو کیا حرج ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ ہاں حرج ہے، کر لیں تو حرج ہے۔ کیوں؟ کیا حرج ہے؟ پھر مقلد نہیں رہ جائیں گے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر تقلیدی دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور مقلد ہونا ہی جنت میں داخلے کے لیے ضمانت ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ مقلد ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ بہرحال، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنت کا طلبگار نمازی ہوتا ہے، بے نمازی اور نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دوسری جگہوں میں جائیں گے تو کہیں آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہیں آتا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ یعنی ساری آیتوں کو پھر حدیثوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سچے مومن کے ہاں نماز کا ترک سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ سوچنا، تصور بھی ایک مومن کے نزدیک نہیں ہے کہ نماز چھوٹنی چاہیے، اس کے وقت سے نکال کے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، غفلت ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل اور تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ پڑھتے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کی نماز مومنوں پر
وقت مقررہ میں فرض ہے. اب ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ڈیلی ہم سے 8 بجے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ 8:30 بجے سے ہماری ڈیوٹی ہے، تو 8 بجے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اسی میں نماز بھی مار لیتے ہیں، سجدے کی لیتے ہیں، تو نماز نہ ہوئی. یہ اللہ کا وقت نہیں ہوا مقرر کیا، یہ ہمارے اپنے نفس کا، اور یہ ہوا پرستی ہوئی، نفس پرستی ہوئی، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہوئی. تو مومن اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو کبھی بھی داؤں پہ نہیں آنے دیتا ہے، وہ نماز ہے. تو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ دراصل مومن ہیں. والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین فرمایا کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو لغو سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے. لغو کیا چیز ہے جی؟ اور فضول، فضول تو سمجھتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں فضول تو ویسے زائد چیز کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جائز چیز اچھی ہوتی ہے جی. ہاں جی. لغو کہتے ہیں جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند نہ ہو اور بسا اوقات نقصان دہ بھی ہو. کبھی کبھی نقصان دہ بھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت بے مطلب کا نکل گیا، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، اصل میں آپ کو نقصان پہنچا کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت یوں ہی لہو و لعب، کھیل اور تماشے میں نکال دیا. تو مومن کی زندگی جو ہے، زندگی کے اس کے جو اوقات ہیں وہ لغو نہیں ہوتے، یا لغو سے وہ دور رہتا ہے. تو جو سوتا ہے، سونے کے اوقات بھی لغو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہے؟ اگر سنت کے مطابق سوئیں بھی تو وہ سونا بھی عبادت ہے. تو اس طرح سے مومن کی زندگی جاگنے کی حالت میں بھی اور سونے کی حالت میں بھی لغو سے محفوظ رہتی ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں. شرعی آداب کے خلاف آپ سو گئے تو وہ آپ کی نیند بھی تو لغو ہو گئی نا، بیکار ہو گئی. نیند کی حالت میں جو آپ کو اجر ملنا چاہیے تھا وہ اجر حاصل نہیں ہوا. تو لغو کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، بے فائدہ چیز ہو یا نقصان چیز ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی زبان، آپ کے اعضاء، آپ کا وقت اگر شریعت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو وہ لغو ہے، وہ لغو ہے. تو اس سے مومن محفوظ رہتا ہے، دور رہتا ہے، اعراض کرتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور ایک اور صفت بیان کی اللہ رب العالمین نے کہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے نہیں، فاعلون ہیں. فاعلون میں یہ ہوتا ہے اہتمام. ایک ہوتا ہے یہ کہ آدمی بغیر کسی دقت کے آگے پیچھے اہتمام نہیں ہے، دیتا ہے تو زکوٰۃ لے. لیکن جو فاعلون کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو پابندیاں کی ہیں، جو شروط رکھے ہیں، ساری شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے وقت پر نکالتا ہے. وہ ہے دراصل زکوٰۃ کا فاعل. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے کہا اس کے یہاں کسی بھی طرح سے غفلت نہیں. اگر کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ ہے، کیا خریدا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے. کہ جب سال پورا ہوا تو اس نے پورا حساب کیا اور پتہ یہ چلا کہ اتنے سے اس نے شروع کیا تھا، اتنا اس کا بنا، اور اب زکوٰۃ اتنی واجب ہو رہی ہے. وہ فوری طور پہ اس کو الگ اس نے کر دیا. یہ نہیں کہ صاحب جو ہے ابھی تو پیسے دینے ہیں، اس کو پارٹی کو دینے ہیں، اس پارٹی کو دینے ہیں، اس پارٹی کو دینے ہیں، چلو اگلے مہینے میں دے دیتے ہیں، ڈیلے کر دیا. نہیں، پارٹی کا معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اس حکم کا معاملہ ڈیلے. یعنی مومن کے اندر ایک عجیب و غریب اسپرٹ ہے، ایک عجیب و غریب پاور اور ایک عجیب و غریب طاقت ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام کو کسی بھی طرح سے ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا، کسی بھی طرح سے. تو یہ سچا طلبگار ہے نا جنت کا. اس کے سامنے کیا ہدف ہے، اس کے سامنے مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟
کوئی اس کے گھر میں آ تو نہیں رہا ہے کلاشن کوف لے کر کے کہ نہیں دو گے، نہیں حساب کرو گے، نہیں بل دکھاؤ گے تو ہم ابھی اڑا دیں گے، کچھ نہیں۔ لیکن اس کے سامنے سب سے اعلیٰ جو ہدف ہے وہ کیا ہے کہ جس زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں اور جس مقام اور مرتبے سے بلند کوئی مقام نہیں، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ والذین هم للزکاۃ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن حقیقی وہ ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، الا علی ازواجہم، سوائے ان لوگوں کے جو شادی شدہ ہیں اور اس کا استعمال شرعی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، تو یہاں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کی شرمگاہ کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، تو اب غیر شادی شدہ صوفی منش لوگ تو نکال لیں گے راستہ کہ ان کے لیے تو معاملہ خاموش ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ رب العالمین کا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، تو پتہ چلا جس کے بیویاں نہیں وہ آزاد ہے۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ایسا معاملہ ہوتا پھر شادی کو باعث برکت اور باعث سعادت کیوں بنایا ہوتا؟ اگر یہ ہوتا کہ صاحب جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے آزاد ہے، تو پھر اتنی ذمہ داریاں کون لیتا شادی کر کے کہ صاحب کھانا، کپڑا، مکان، بیماری، تندرستی، گھر بساؤ، یہ بساؤ، وہ بساؤ۔ تو اسی آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غیر شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور شادی کریں، شادی کے لائق ہو جائیں تب شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد جو شادی شدہ لوگ ان کے اپنے دوست احباب ساتھی ہیں وہ اس طرح سے استعمال۔ فمن ابتغى وراء ذلك، دیکھیں اس شرمگاہ کا استعمال صرف میاں بیوی کو شرعی نقطۂ نظر سے رشتہ قائم کرنے کے بعد استعمال کا جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ فمن ابتغى، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ راستہ تلاش کیا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، سرکش ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے احکام کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس بیوی نہیں ہے لیکن لونڈی ہے، لونڈی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے آج کل خادمات ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ بہت سارے جاہلوں نے جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس حکم میں بہت سارے لوگوں نے رکھا ہے، جاہلوں نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو سیم لونڈی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لونڈی جو ہوتی ہے وہ کفار سے جنگ کے بعد قید کیے جانے کے بعد مجاہدین کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم میں ملتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس لونڈی کا استعمال جیسے بیوی کا استعمال ہوتا ہے بغیر نکاح کے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اب وہ جس اعتبار سے اس کا استعمال ہوگا اس حساب سے اس کے گناہ کم یا زیادہ ہوں گے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اگر جان بوجھ کے اس کا استعمال دوسرے طریقے سے کرتا ہے، جو بھی طریقہ ہو قطع نظر اس کے، لیکن جو بھی طریقہ وہ استعمال کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حدوں کو پار کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، سچے مومن، سچے جنت کے طلبگار وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت بڑی اہم چیز ہے، اور علامات قیامت میں سے ہے امانت کا مفقود ہو جانا۔ بلکہ آج کے دور میں دیکھیے تو جو ہے عجیب و غریب چیز ہے، اچھے صاحب شرع لوگوں کے ہاں بھی امانت نہیں، اور افسوس کی بات اس وقت انتہائی ہوتی ہے کہ امانت میں خیانت اس وقت ہوتی ہے جو امت کا، قوم کا اور اللہ کے دین کے کاموں کا معاملہ ہوتا ہے، مسجد اور مدرسے، وہاں پہ خیانتیں ہوتی ہیں۔
اور اسی لیے جو ہے جہاں پر زیادہ آمدنیاں ہوتی ہیں سیکریٹری، خزانچی اور ناظم باقاعدہ جو ہے ان پوسٹوں کو لینے کے لیے یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، کورٹ کچہری کی نوبت آ جائے، وہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پوسٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں تو ہے کہ جو ہے کوئی پوسٹ طلب کرنا، اگر کوئی آدمی اپنے طور پہ طلب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور یہاں طلب نہیں کر رہا، یہاں پہ تو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ خیانت میں قدم ان کے جم چکے ہیں، اور مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا اور ہماری امت کا برا حال ہو چکا ہے۔ آج کل مسجد اور مدرسوں کو جو ہے سب سے آسان کاروبار بنا لیا گیا ہے، سب سے آسان کاروبار، اور دن اور رات یعنی حساب ہی نہیں ہے آمدنی کیا ہو رہی ہے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، یا مطلب رفاہ عامہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بورنگ کے لیے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کہاں سے کس کام کے لیے کتنا پیسہ آیا، کیسے آیا، آ رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کہیں بچ گیا تو لگا دے رہے ہیں، پہلے اپنی ضرورت بعد میں دوسروں کی ضرورت دیکھی جا رہی ہے، اور ان ضرورتوں میں اچھی قسم کی گاڑیاں ہیں، اچھے قسم کا گھر ہے، اچھے قسم کے انتظامات ہیں، اچھے قسم کے کھانے ہیں۔ ان تمام انتظامات کے بعد جب کچھ بچے گا تو کسی غریب کا تو نہیں، لیکن ایسے آدمی کا فائدہ ہو جائے گا جس سے ہمارا فائدہ جڑا ہوا ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، سچے مومن، جنت کے سچے طلبگار وہ ہیں جو امانتوں کی اور عہد و پیمان، وعدے، آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر دیا، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں اس کی۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین، دیکھیے ابتدا میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ سچے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ ذکر آ گیا نماز کا اور نمازیوں کا، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر بھی اللہ رب العالمین کچھ صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہے نماز کا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز بڑی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کے ہی وجہ سے دوسری چیزوں میں تو یہ ہے کہ صاحب زکوٰۃ، اگر مال آپ کے پاس کم ہے تو نصاب سے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بھئی کوئی انسان ایسا پایا جا سکتا ہے اس دنیا کے اندر جس کے اوپر پوری زندگی میں زکوٰۃ کی عبادت فرض نہیں ہوئی۔ ایسا انسان بھی پایا جا سکتا ہے جس کے اوپر پوری زندگی میں حج کی عبادت فرض نہیں ہوئی۔ ایسا انسان بھی پایا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر روزے کی عبادت فرض نہیں ہوئی، بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن کوئی بھی عقل مند، بالغ، سمجھدار انسان ایسا کوئی پایا جائے گا جس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی۔ اور اس کی اہمیت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو نا، کیا پریشانی ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے تو اب نماز ہی چھوڑ دو، کہا نہیں بیٹھ تو سکتے ہو نا، تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ کوئی اور پریشان حال ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے تو پھر لیٹ کے پڑھ لو۔ حرکت کوئی نہیں کر سکتے، عقل ساتھ دیتی ہے، سوجھ بوجھ ہے، لیٹے ہی لیٹے نیت سے پوری نماز پڑھ لو۔ تو اب جو ہے زبان سے نیت کرنا فرض ہے، اور یہ انسان پوری عبادت ہی کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، سب لیٹا ہے، سوچ رہا ہے ابھی رکوع میں ہے، سوچ رہا ہے ابھی کچھ کر نہیں رہا، اس کی نماز ہوگی؟ جی ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اصل میں نیت تو ہے ہی نہیں زبان سے، دل میں رہی بات تو ہو گئی نیت، اور زبان پہ آئی تو ہو گئی کیا؟ اقرار۔ اسی لیے ایمان کی تعریف میں لکھتے ہیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالارکان۔ تو دل میں تھی تصدیق، زبان پہ آیا معاملہ تو ہو گیا اقرار، اور اس کی مزید ترجمانی ہو گئی اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ تو زبان پہ جو چیز آتی ہے وہ نیت نہیں کہلاتی بلکہ اقرار، لیکن بہت سارے لوگ زبردستی اس کو نیت کہتے ہیں، کیا کیا جائے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں یہ معنی پایا جاتا ہے
لیکن دوبارہ اللہ رب العالمین نے اس لیے تاکید کی کہ نماز جو ہے تمام عبادتوں کی کیا ہے؟ نماز تمام عبادتوں کی ماں ہے. تو پھر باپ جی کہتے ہیں دراصل اصل چیز کو، اور چونکہ ماں بھی اصل ہوتی ہے انسان کی پیدائش کے لیے، اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں. اس لیے جو ہے مکہ کو القریٰ کہا جاتا تھا، اصل بستی تھی، مرکز تھا وہ. قرآن کریم کو کیا کہا گیا؟ الکتاب، اس لیے کہ وہ پورے قرآن کا جو ہے سمجھ لیجئے کہ مقدمہ ہے، خلاصہ ہے. پورا قرآن آپ جب دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ ہی کی تفصیل آپ کو ملے گی، سورہ فاتحہ کی تفصیل ملے تو اس کو القرآن. تو اسی طرح سے مین جو ہے عبادتوں میں سب سے اساس، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز، ناقابل معافی چیز، ناقابل معافی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے اس پر مزید تاکید کے لیے اللہ رب العالمین فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. بہت ساری صفات جنت کے طلبگاروں کی یہاں نہیں ہیں، لیکن مین اس لیے کہ کچھ صفتیں دوسری صفتوں کو کھینچ لیتی ہیں، کچھ صفتیں دوسری صفتوں کو کھینچ لیتی ہیں، تو ان کا ذکر نہ بھی آئے تو ضمناً ان کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. جیسے نماز ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کو چاہیے تمام قسم کے فحش اور منکر باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے. تو اگر کوئی نمازی ہے تو ضمناً اس پر یہ حکم لاگو ہو گیا کہ بھائی تمام فحش اور منکر چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ نمازی کی صفت یہ ہے. تو اس طرح سے اور دیگر صفات جو قرآن کریم میں آئی ہیں، تفاصیل جو ان کی آئی ہیں، وہ ان کے اندر ضمناً داخل ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ مین چیزیں ہیں کہ اگر ان کا پابند ہو جائے انسان تو دوسری چیزیں ضمناً اس کے اندر آ جائیں گی. اس لیے یہاں پر جو ہے اختصاراً جو ہے جنتیوں کا، جنت کے طلبگاروں کا ذکر ہوا. اور جنت کے طلبگار اس لیے میں نے کہا ہے کہ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پہلے کہہ دیا کامیاب ہو گئے. تو مومن کی سب سے اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں مالدار ہو جائے. اصل کامیابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے دن اللہ رب العالمین کا کرم اس کے اوپر ہو جائے کہ اسے جنت مل جائے. اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے صفتیں ذکر کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کامیاب ہو گیا وہ انسان. کون؟ جس کا ذکر آ رہا ہے. تو اب اس میں جنت کا ذکر تو آ ہی گیا، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت ہے نا، انسان کی فطرت ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کا ایگزام ہو رہا ہے، اس میں بڑے اچھے انعامات ہیں. تو ایگزام تو دے کے آدمی آ جاتا ہے، اس کے بعد پریشان رہتا ہے انعامات کو معلوم کرنے کے لیے کیا ملے گا، کون سے انعامات ہوں گے، ہے کہ نہیں انسان کی فطرت. تو اس لیے اللہ اس میں تو کامیابی میں تو ضمناً ذکر آ گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن کون سی کامیابی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. یہی حقیقی وارث ہیں. اور دیکھیں وارث کی تعبیر میں بھی بڑی باریکی ہے، وارث کی تعبیر میں بھی بڑی باریکی، اس میں بھی یقین ہے. اس لیے کہ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی انسان انتقال کر جائے تو اس کے جو چھوڑے ہوئے پراپرٹیاں ہوتی ہیں، اس کی جو طریقہ بولتے ہیں، اس کا وہ وارث ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے. تو اس میں کنفیوزنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. اللہ رب العالمین فرمایا اولئک هم الوارثون. تو یہی حقیقی وارث ہیں، وارث نہیں ہیں، هم الوارثون، حقیقی وارث ہیں. کس چیز کے؟ انسان کی فطرت کی رعایت کی گئی. وارث کہتے تھا پھر بھی کافی تھا، نہیں مزید انسان چاہتا ہے نا کہ وہ مین چیز اس کا ذکر ہو. فرمایا الذین یرثون الفردوس. یہ لوگ ہیں جنت کے طلبگار. اور جنت میں کس چیز کے طلبگار ہیں؟ فردوس کے، جو اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اعلیٰ درجہ ہے جو جنت کا، اس کے طلبگار ہیں. اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا نا
کہ جنت تو مل جائے گی، ہمیشہ رہیں گے یا کچھ دن کے بعد پھر نکال دیے جائیں گے؟ تو اس کو بھی کنفرم کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ آج اس دنیا کے اندر اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے موتیوں کا محل ہے اور زندگی گزارنے کے تمام آسائش موجود ہیں، اور ادھر آپ کا ایک چھپر کا گھر ہے، لیکن یہ گھر آپ کو صرف 1 سال کے لیے دیا جائے گا، اور وہ جو چھپر کا گھر ہے جب تک چاہیں رہیں، تو کون سا گھر اختیار کریں گے؟ موتیوں والا کہ چھپر والا؟ موتیوں والا۔ تو 1 سال کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ 1 سال کے بعد تو بے گھر ہو جائیں گے نا، ہیں؟ 1 سال کے بعد آپ محروم کر دیے گئے مکمل طور پہ۔ لیکن ایک چھپر کا گھر ہے جس میں بارش میں، ٹھنڈی میں، گرمی میں اپنا آپ سر چھپا سکتے ہیں، اور وہ آپ کی ہمیشہ کی ملکیت ہو گئی ہے، اس سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا، اس کو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تو کون سا گھر لیں گے، موتیوں کا کہ چھپر کا؟ ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے نا، دنیا کی مثال ہے۔ اور جب اس مثال کو الٹ دیا جائے تو جان چلی جائے لیکن گھر نہیں چھوڑیں گے موتیوں والا، ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کسی عالم نے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کس نے کہا ہے، کہ کہتے ہیں اس دنیا کے تعلق سے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اگرچہ سونے کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ادنا چیز کو آدمی اس لیے اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پرماننٹ رہتی ہے یا زیادہ مدت تک رہتی ہے اس اعلیٰ چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ چیز ٹیمپریری ہے۔ لیکن اس انسان اور اس مسلمان کی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ اس نے ہمیشہ کی اعلیٰ چیز کو ترک کر کے اور ٹیمپریری ادنا چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اپنا آدمی حساب کر لے کہ آخرت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ آخرت کے لیے اگر ہمارے گھر سے چند قدم مسجد جانا پڑتا ہے تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، دور پڑتی ہے مسجد، جماعت چھوٹ جاتی ہے، مختلف بہانے شیطان دیتا ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کے لیے پاسپورٹ بنوایا، جہاز پہ سوار ہوئے، کویت پہنچ گئے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لیے نا، کتنے پاپڑ بیلے، بمبئی میں کتنے لوگ آتے ہیں بیچارے، یا دلی میں آتے ہیں، کتنی پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، کویت جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، بحرین جانا ہے، کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے ہی تو، گھر بار کے لیے تو، اپنی یا اپنی بہنوں یا بیٹیوں اور بھائیوں کی شادی بیاہ اور ان کے گھر اور مکان کے لیے ہی تو فضا میں جان کو خطرے میں ڈال کر دنیا کے حصول کے لیے مشرق سے مغرب تک پہنچنے کی انتھک کوشش کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سب کو رلاتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب نماز کی ادائیگی ہوتی ہے تو جماعت حاصل کرنے کے لیے جاتے جاتے جماعت چھوٹ جاتی ہے، قریب نہیں ہے، 2 منٹ پہلے چلے ہوتے تھے۔ تو یہ غفلت ہے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر جنت کے طلبگار بننا ہے تو جیسے اللہ نے کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے اللہ نے فرمایا اسی طرح سے جنت کے طلبگار بنیے، اور دنیا سے بھی تعلق رکھیے، لیکن اس تعلق سے آخرت کو ڈسٹرب مت کیجیے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، تو ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلا کر کے سچا جنت کا طلبگار ہم کو بنا دے، بدعتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، سنتوں کو ہمیں پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح سے جنت کا سچا طلبگار بناتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ಶೇಖನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ